السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے متعلق ایک نہایت ہی اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی حضرات کو پسند آئے گی۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو انسان کو ایک کام کی طرف یکسو کرتی ہو۔ یہ کتاب بار بار یہ کہتی ہے کہ ایک خدا پر فوکس کرو۔ اگر تم کئی چیزوں کو خدا مان لو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی بھٹک جاؤ گے۔ ایک جگہ مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو غلام کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہو، اس کے کئی مالک ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ غلام جس کا صرف ایک مالک ہے؟ یقیناً وہی بہتر ہوگا جس کا صرف ایک مالک ہے، کیونکہ وہ اس کے احکامات کی بجا آوری کے لیے یکسو اور فوکسڈ ہوگا بنسبت پہلے غلام کے کہ اس کی توجہ کئی مالک کی طرف بٹی ہوگی۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یکسوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوستو، چونکہ یہ زمانہ غلام کا نہیں رہا یا غلامیت کا دور نہیں رہا، اسی لیے ہم اس آیت کو اس نئے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ایک آدمی ہے جو کسی کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے۔ اب اگر اس کمپنی کے کئی مالک ہو جائیں یا وہ جس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کا کوئی ایچ آر ہے، اب اگر ایک آدمی کے 2 یا 3 ایچ آر بن جائیں تو ہر ایک ایچ آر کا یہ کہنا ہوگا کہ پہلے تم میرا کام کرو، بعد میں دوسرا کام کر لینا۔ تو وہ آدمی سب کی سنتے سنتے پریشان ہو جائے گا اور اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا، دماغ خراب ہونے لگ جائے گا۔ لیکن وہیں ایک آدمی اسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن اس کا باس یا اس کا مالک یا اس کا ایچ آر یا وہ جس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے وہ ایک ہی آدمی ہے، تو وہ ون مائنڈ فوکس ہو کر کے صرف اور صرف اپنے باس کی یا ایچ آر کی سنے گا اور کام کرے گا، تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کام کو یکسوئی کے ساتھ کرنے کی بجائے نمٹاؤ والی ذہنیت پروان چڑھ چکی ہے۔ یار تم صبر کرنا، میں ابھی نماز سے نمٹ کر آتا ہوں، تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں ابھی کھانے سے نمٹ کر آتا ہوں، فلاں کام کی ٹینشن نہ لے، وہ تو منٹوں میں ہی نمٹ جائے گا، تم تو ابھی ایک ہی کام پر فوکس کر رہے ہو، میں تو 4 اکٹھی نمٹا رہا ہوں، یار دعا کرو اس سال شادی سے بھی نمٹ جاؤں اور ایم اے بھی ہو جائے۔ اس ذہنیت سے ہم کسی کام میں یکسوئی نہیں رکھ پاتے اور نہ ہی اچھے طریقے سے اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین۔ بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ جس کام کو بھی کیا جائے اسے 100% توجہ سے کیا جائے، اس کام پر 100% توجہ دی جائے، اپنی سوچ کو بکھرنے نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیا اور پھر وضو میں احسان کیا تو اس کے جسم کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ناخن کے نیچے بھی گناہ ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اس حدیث میں وضو کو احسان کے ساتھ جوڑا
کہ صرف وضو نمٹانا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے فوکسڈ ہو کر کرنا ہے۔ اب یہاں میں ایک ایسی حدیث بھی ذکر کرتا ہوں جو ارتکاز فکر یعنی مینٹل فوکس پر سب سے بہترین انداز میں دلالت کرتی ہے۔ بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے جہاد کیا تو اپنے لوگوں سے کہا، میرے ساتھ وہ مرد نہ چلے جس نے نکاح کیا اور وہ چاہتا ہو کہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے اور ابھی تک اس نے ہم بستری نہیں کی، اور وہ شخص جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی چھت بلند نہ کی ہو، اور نہ وہ شخص جس نے بکریاں یا گابھن اونٹنیاں خریدی ہو اور اسے ان سے بچے پیدا ہونے کی امید ہو۔ پھر اس پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کیا تو عصر کے وقت یا عصر کے قریب اس گاؤں کے پاس پہنچا جہاں جہاد کرنا تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی تابع دار ہے اور میں بھی تابع دار ہوں۔ اس کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بعد دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو میرے اوپر روک دے تاکہ ہفتے کی رات نہ آ جائے، کیونکہ ہفتے کو لڑنا حرام تھا اور یہ لڑائی جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ پھر سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح دی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر انسان کو یکسوئی نہ ہو تو پھر کسی نیک کام کا بھی وہ فائدہ نہیں مل پاتا جو اس کی اصل روح ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اگر سخت بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، نیند آ رہی ہے تو آرام کر لو، پھر نماز پڑھو تاکہ ذہن یکسو رہے، بشرطے کہ فرض نماز قضا نہ ہو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے 9 خرگوش ہوں اور آپ انہیں پکڑنا چاہیں تو پہلے صرف ایک کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اگر سب کو ایک ہی ساتھ پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ شاید ایک بھی نہ پکڑ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ڈسٹریکشن کے اس دور میں حنیف بنائے جو ایک وقت میں ایک ہی طرف جھکا ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔